اللہ رب العزت نے انسانوں کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اپنا سب سے برگزیدہ اور محبوب دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس کو فتن دور میں جب ہر بندہ مختلف قسم کے مسائل میں گھرا ہوا ہے، ان مسائل سے نکلنے کی راہ اور بے چینی اور بے قراری میں قرار پانے کی راہ صرف اور صرف اسی کو ملے گی جو اللہ کے راستے کے ساتھ جڑ جائے گا، جو اللہ کے پیغام کے ساتھ جڑے گا۔ یقینی طور پہ صرف دینی معاملات ہی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات بھی اللہ کے فضل سے اس کے سیدھے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کا حاکمین اپنے کلام کے اندر بار بار انسانوں کو اس بات کی توجہ دلاتے ہیں، قد افلح من تزکا۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی صرف اس کی اخروی زندگی کی کامیابی دین کے اندر ہے، صرف یہ نہیں کہا کہ اس کی قبر کی زندگی کو سکون ہوگی جب وہ دین سے چمٹے گا، بلکہ مطلقاً اور مجموعی طور پہ اگر کوئی شخص کامیابی چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں قرار پانا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اپنی بے چینی، بے قراری، پریشانی، آلام، مسائل، مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے، قد افلح من تزکا، تو وہ اپنا تزکیہ کرے۔ تو دنیاوی زندگی، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، ساری زندگیاں پرسکون ہو جائے گی۔ تو تزکیہ کیا ہے؟ اپنا اندر پاک کرنے کا نام تزکیہ ہے۔ جو ہمارے اندر شیطان موجود ہے، جو نفس امارہ موجود ہے، جو ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتی ہے، جو ہمیں بظاہر صرف برائی دکھا رہی ہے اور برائی کی لذت کی طرف ہمیں جو ہے آمادہ کر رہی ہے، اس کے بعد کے جو نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آ رہے، اس نفس امارہ کو دبانے کا نام تزکیہ ہے۔ تو اللہ کی بکار اب وہ تزکیہ نفس جو ہے وہ کیسے آئے گا؟ ہم اپنی روح کو پاک کیسے کریں گے؟ اپنے دل و دماغ کو شیطانی وسوسوں سے اور غیاتی خیالات سے، فرسودہ خیالات سے مبرد اور پاک کیسے کریں گے؟ قد افلح من تزکا، جس نے اللہ کے کلام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیا تو اللہ کی بکار ساری کامیابی اس کا مقدر ہو جائے گی۔ اور اس کا منہ بولتا ثبوت عرب والوں نے دیکھا کہ عرب کا وہ معاشرہ جو اخلاقی لحاظ سے بدترین ہو چکا تھا، انسانیت ان کے اندر موجود بالکل نہیں تھی، اخلاقیات ان کے اندر بالکل ناپید ہو چکی تھی، انسان کے خون کا پیاسا تھا اور اپنے بھائی کے مال کو اپنے لیے مال غنیمت سمجھتا تھا۔ صداقت، امانت نام کی چیز پورے عرب کے اندر موجود ہی نہیں تھی۔ لوٹ، گھسوٹ، قتل و غارت، لڑائی جھگڑا، یہ ساری چیزیں ان کے اندر فخریہ کام سمجھی جاتی تھی۔ تو اللہ نے کہا یہ ساری خصلتیں حیوانی ہیں، انسانی نہیں ہیں۔ انسانیت کیا ہے؟ کہ اپنے بھائیوں سے محبت پیار کرنے والا ہو، ان کی عزت و توقیر کرنے والا ہو، ان کے لیے اپنی نگاہوں کو بچھانے والا ہو، ان کے لیے اپنی خواہشات کو دبانے والا ہو، ان کے لیے اپنی آرزو اور تمناؤں کے گلا گھونٹنے والا ہو، ان کی ضروریات جو ہے پوری کرنے کے لیے اپنی ضروریات کا جو ہے دبانے والا ہو، قربان کرنے والا ہو، یہ انسانیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے اس انسان کو ساری مخلوقات سے افضل و اعلیٰ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو عزت دی ہے، توقیر دی ہے، اور ایسا انسان جس نے اس مشن کو پا لیا، اس پیغام کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اس صراط مستقیم کو اپنے لیے حرف اخیر تسلیم کر لیا اور رب کے کلام کو اور محبوب پیغمبر
کہ عزتیں مال سے ملتی ہیں، عزتیں مال سے ملتی ہیں، عزتیں عہدوں سے ملتی ہیں۔ انسان یہ سمجھتا تھا کہ عزتیں ان کے خاندان سے ملتی ہیں، انسان یہ سمجھتا تھا کہ عزتیں گورے رنگ سے ملتی ہیں، مال و زر سے ملتی ہیں، اور جگہ بیٹے ہوں تب ملتی ہیں، دوست احباب ہوں تب ملتی ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت میرے رب کے ہاتھ میں، ذلت میرے رب کے ہاتھ میں۔ اللہ رب العزت نے عزت دی، وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اونچا خاندان، مال و زر، گھر بار، اولاد، دوست احباب، کچھ بھی پاس نہیں، رنگت کالی ہے، موٹے ہونٹ ہیں، تھرتھراتی زبان ہے، جب بات کرتے ہیں کسی کو سمجھ چلتے زمین پہ ہیں تو چلنے کی آوازیں جنت میں سنائی دیتی ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو عزت کیسے ملی؟ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، تو جنہوں نے اس قرآن کے ساتھ محبت کر لی، اس قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنایا اور اس قرآن کو سمجھنا شروع کر دیا۔ اس علم کے بارے میں میرے اسلام نے فرمایا ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے، یہ نہیں کہا صرف بچوں پہ فرض ہے۔ حضرت جی کا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو مدارس میں اتفاق کر بھیجنے، ایسا بچہ جسے اسکول میں ڈالنا نہیں پڑا، کالج بھیجا نہیں پڑا، یونیورسٹی بھیجا نہیں پڑا، کام پہ ڈالا نہیں کیا، مطلب دنیا کے اعتبار میں کسی بھی جگہ پہ فٹ نہیں آ رہا، ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے کام کا نہیں پتہ کرے، مدرسے میں ڈال دیں۔ لیکن رب کی شان دیکھیں، میرا رب پھر بھی دھکارتا نہیں، میرا رب پھر بھی اسے ضائع نہیں کرتا۔ اگر اس نیت سے بھی آ گیا کہ کسی کام کا نہیں، کیونکہ میرے اللہ کی نگاہ میں ایک مسلمان کی عزت حرمت کعبہ سے زیادہ ہے، تو میرا اللہ تعالیٰ اس کا مرنا بھی قبول کرتا ہے۔ جب وہ گھر سے نکلتا ہے، رب کے دوانی فرشتے ایسے طالب علم کے لیے جو قال اللہ و قال رسول حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، رب کے دوانی فرشتے اپنے پاس اس کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ نبی پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ساری مخلوقات اس کی بخشش کی، اس کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، حتیٰ حیتان کی دور بالماء، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ کیونکہ ذات جی کا اصل علم یہ ہے، قال اللہ و قال رسول، اصل علم یہ ہے جو مجھے یہ بتائے میرا رب کون ہے، جو مجھے یہ بتائے اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، جو مجھے یہ بتائے کہ اس دنیا میں مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، جو علم مجھے بتائے کہ میری ماں کا احترام کیا ہے، میری بہن کا کیا ہے، میری بیوی کا کیا ہے، میری بیٹی کا کیا ہے، جو مجھے بتائے کہ میں نے اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلنا ہے، ایسا علم جو مجھے بتائے کہ میں نے اپنی زبان سے نکلے ہوئے ہر حرف کا رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، یہی علم قد افلح من تزکیٰ لوگوں کو کامیابیاں دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو عروج دیا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو زوال بھی دیا ہے۔ جنہوں نے اس کو پکڑ لیا ہے، اس کو پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے، اس پہ عمل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عزت دی ہے۔ کہتے ہیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جنہیں مراد رسول کہا جاتا ہے کہ کسی نے اسلام قبول کیا کسی کی دعوت پہ، کسی کی خواہش پہ، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری کائنات میں واحد ایسا خوش نصیب انسان ہے کہ وقت کے پیغمبر نے رب سے دعائیں کر کے مانگا، اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مراد رسول کہا جاتا ہے۔ اب اتنا مقام، اتنا مرتبہ، اتنی شان کہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر، جن کے بارے میں محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، کیونکہ نبوت کا دروازہ رب نے بند کر دیا ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، اگر کوئی نبوت کا اعلان کرتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے وہ کذاب، جھوٹا، ملعون ہو سکتا ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں اگر کوئی نبی بننے کے لائق ہوتا تو عقل و شعور کے اعتبار سے، عقل و دانش کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، فہم و فراست کے اعتبار سے عمر ایسا انسان ہے کہ اللہ اسے نبی بناتا۔ اتنی شان، اتنا مقام، اتنا مرتبہ، 22 لاکھ مرتبہ میر پہ حکومت کرنے والا عمر فاروق، جن کا نام سن کے کیسر و کسریٰ اپنے محلات میں بیٹھے ہوئے، اپنے ہزاروں محافظوں میں بیٹھے ہوئے تھر تھر کانپتے ہیں۔
لیکن جب بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا سیدی، میرے سردار آ گئے، میرے سردار آ گئے، میرے سردار کدھر ہے؟ یہ کیا ہے کہ ان کا قرآن کے ساتھ اور نبی کے فرمان کے ساتھ ان کا تعلق تھا. انہیں پتا تھا کہ اللہ کی نگاہ میں انسان کا اونچے خاندان کا ہونا، مال و زر والا ہونا، گوری رنگت والا ہونا، اہل و عیال والا ہونا اللہ کی نگاہ میں کوئی مقام نہیں رکھتا. اللہ کی نگاہ میں صرف ایک ہی چیز ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر دلوں میں خوف ہے، اگر دلوں میں ڈر ہے، کہتے ہیں جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، جتنے مرضی روزے رکھ لیں، جتنی بار مرضی حج عمرے کر لیں، لمبے چوڑے صدقے خیرات کر لیں، لیکن اگر یہ ساری عبادات کے کرنے کے باوجود بھی، اتنا کچھ کرنے کے بعد، اتنی محنت کرنے کے بعد، عبادت کو ریاضت کرنے کے بعد اگر میرے دل میں رب کا خوف نہیں بڑھ رہا تو ذات یہ عبادت جو ہے عبادت نہیں ہے. عبادت کیا ہے؟ جو میرے دل میں خشیت الہی بڑھائے. حلاوت ایمان کسے ملتی ہے؟ ایمان کی مٹھاس کسے ملتی ہے؟ ایمان کی روح کسے ملتی ہے؟ آپ نماز میں جب کھڑے ہوں تو پھر آپ دنیا کی ساری محبتیں چھوڑ دیں، کاروبار پیچھے رہ جائے، بچوں کی محبت پیچھے رہ جائے، بہن بھائیوں کی محبت پیچھے رہ جائے، دوست احباب کی مجلسیں پیچھے رہ جائیں. جب آپ اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ کو پتا ہو کہ میں رب کے دربار میں کھڑا ہوں. دنیا کے سارے خیالات، سارے حساب کتاب سارے پیچھے رہ جائیں. جب یہ چیز میرے اندر پیدا ہوگی حضرت، پھر وہ میرا سجدہ جو ہے مجھے زمین سے اٹھائے گا، عرش معلیٰ تک پہنچا دے گا. تو حضرت جی بات یہ کیا پیدا ہوگی کہ میرا تعلق قرآن کے ساتھ جڑے گا، محبوب پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ جڑے گا. تو دیکھیں قرآن کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے تبشیر، خوشخبری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو آقا علیہ السلام ان کو رخصت کرتے وقت نصیحتیں فرما رہے تھے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اور وہ بھی بڑا نرالا انداز کہ دونوں جہانوں کے سردار، امام الانبیاء، خاتم النبیین علیہ السلام، ساری کائنات کے لیے پیر، وہ چل رہے ہیں اور خادم شاگرد جو ہے وہ سواری پہ سوار ہیں، مہار پکڑی ہے مدینے سے رخصت کرنے کے لیے. آقا علیہ السلام ساتھ جا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں اے معاذ بتاؤ یہاں جا کے ان میں فیصلے کیسے کرو گے؟ کہا رسول اللہ رب کے کلام کے ساتھ اور آپ کے فرمان کے ساتھ کروں. کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے شاگرد کو جو ہے اپنے دین کی طرف رہنمائی دی ہے. ساری باتیں ہونے کے بعد آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا. معاذ چار باتوں کا خیال رکھنا. اب دیکھیے ذرا جو ہمارے ہاں عہدے دار ہوتے ہیں، چھوٹا سا عہدہ مل جائے، چھوٹا سا، محلے کا، علاقے کا نہیں، پورے شہر کا نہیں، پورے صوبے کا نہیں، پورے ملک کا نہیں، چھوٹا سا عہدہ ملے تو ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ دے کے بھیج رہے ہیں اور نصیحت کر رہے ہیں یسرا ولا تعسرا. اے معاذ ذاکروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات میں نہ ڈالنا. یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، اور لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، ان میں محبتیں بانٹنا، ان میں الفتیں پیدا کرنا، ان کے اندر نفرتیں پیدا نہ کرنا، دراڑ پیدا نہ کرنا. آج ہمارے ہاں انگریز کا اصول ہے کہ بھی حکومت کرنی ہے تو توڑ کے حکومت کرو، بھائیوں میں نفرتیں پیدا کر دو، دوستوں کو توڑ دو، پھر میں نفرتیں پیدا کرو، پھر اپنی حکومت قائم رکھو، ایک دوسرے کے دستوں کی زبان کر دو. بھائیوں دین کا مزاج یہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ بشرا ولا تنفرا. جاتے ڈرانا نہیں کہ بھئی جہنم بڑی ہولناک ہے، کیونکہ انسان دو چیزوں سے چلتا ہے، یا تو خوف سے یا شوق سے. کہا پہلے شوق دلانا کہ اللہ نے جنت بڑی عالی شان رکھی ہے، اس کے میوہ جات بڑے عالی شان ہیں، ایک پھل کے اندر 100 ذائقے موجود ہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے سردی کے موسم میں پھل کھانے کا اور فرشتے آ کے کہتے ہیں حضرت آپ نے تو سردی کے موسم کی فرمائش کر دی، آپ کو 6 مہینے انتظار کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا. ما تشتہی انفسکم، میرے رب نے مہمان نوازی اپنے بندوں کی اپنی شان کے مطابق تیار کر رکھی ہے. دل میں خواہش پیدا ہوگی، آنن فانن چیز حاضر کر دی جائے. تو کہا پہلے خوشخبریاں دینا. تو قرآن کا ایک اسلوب، ایک طریقہ کیا ہے کہ
کہ جنت کی بشارتیں دی تاکہ جو شوق رکھنے والے لوگ ہیں جنتی نظاروں کی سیر کر کے قرآن کو پڑھ کے، کیونکہ پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی۔ رمضان میں قرآن سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، لیکن نہ جنتی نظاروں میں ہمیں مزہ آتا ہے، نہ جہنم کی ہولناکی ہمیں ڈراتی ہے، کیونکہ ہم نے کبھی قرآن کو پڑھا ہی نہیں۔ جب اس کے معانی کے، اس کے مطالب کے اوپر غور و فکر کریں گے پھر پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے بعد یا تو رب سے دعا کرتے ہیں اللہ جنت کی یہ نعمت مجھے دینا، یا اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اللہ مجھے جہنم کی ہولناکی سے محفوظ رکھنا۔ تو پہلا اسلوب ہے خوشخبری، دوسرا ہے انذار۔ اگر جنتی نظاروں کی سیر کرا کے بھی انسان کے اندر شوق پیدا نہیں ہو رہا، پھر ساتھ خوف بھی ہے، پھر ڈرانا بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی دھمکیاں بھی بتانی ہیں کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ صرف یہ حدیثیں یاد نہ رکھیں کہ رب بڑا غفور رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، بلکہ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت۔ تو مفسرین نے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف اس ایک سورت کو نازل کر دیتا 114 سورتوں میں سے صرف ایک کو نازل کرتا، 113 نازل نہ بھی کرتا، تو انسان کی کامیابی کے لیے اس کے اندر جو 4 اصول بتائے گئے ہیں وہی کافی شافی تھا، کیونکہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو ڈرانے کا ایک انداز ہے وہ سب سے نرالا اور الگ ہے، اور اس کے اندر بڑی شدید قسم کی دھمکی ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ قسم اٹھا رہا ہے۔ جی بکار قسم اٹھانے کی ضرورت ہے ہر جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میرے اور آپ کی جان ہے، جس کے ہاتھ میں بیماری اور شفا ہے، جس کے ہاتھ میں نصرت ہے، جس کے ہاتھ میں لیل و نہار ہے، جس کے ہاتھ میں جو ہے یہ ساری دنیا کے معاملات، زمین و آسمان کا سارا نظام چلانے والا، اس رب کو کیا ضرورت پڑی ہے قسم اٹھانے کی؟ صرف اور صرف میرے اور آپ کے وہم دور کرنے کے لیے کہ بھئی اللہ قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ بھائیو بات معمولی نہیں، بڑی اہم بات ہے، بڑی ضروری بات ہے۔ والعصر، قسم اٹھائی مجھے زمانے کی قسم، کیوں؟ ان الانسان لفی خسر، فرمایا سارے انسان گھاٹے والے ہیں، نقصان والے ہیں۔ کون بچیں گے سے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو 4 کام کر لیں گے خسارے سے صرف وہی بچیں گے۔ اب اس میں دیکھیں کسی کنبے قبیلے کی بات نہیں کی، کسی قوم کی بات نہیں کی، کسی علاقے کی بات نہیں کی، کسی زبان بولنے والے کی بات نہیں کی۔ ان الانسان لفی خسر، چاہے وہ عرب کا ہو چاہے عجم کا ہو، دنیا کے جس مرضی کونے میں رہنے والا ہو، جو مرضی زبان بولنے والا ہو، جس مرضی رنگت کا تعلق ہو، اس مرضی قبیلے جس کا تعلق ہو، سارے گھاٹے والے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے اس کے جو 4 کام کریں گے۔ پہلا ایمان، اگر ایمان ہے اس کے بعد وعملوا الصالحات، پھر نیک کام کرنے ہیں، وتواصوا بالحق، اور پھر سب نے، سارے مسلمانوں نے، صرف یہ نہیں کہ ہم چند لوگوں کو مختص کر دیں کہ بس وہی دین کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، نہیں۔ سابقہ قوموں نے یہ کیا تھا کام، یہود و نصارہ نے، انہوں نے کہا ہم میں سے بس ایک جماعت، ایک ٹولی، ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو دین کا کام کرے، باقی ساری دنیا کا مال کوئی بات نہیں۔ پھر ایک وقت آیا تو ان لوگوں نے اپنے دین کو بیچا اور اس کی ایسی صورت مسخ کر دی کہ لوگ بھول گئے کہ ہمارا دین اصل کون سا ہے اور نقل کون سا ہے۔ اس لیے وتواصوا بالحق، ہر بندے کی ذمہ داری ہے، اگر خسارے سے بچنا ہے، اگر گھاٹے سے بچنا ہے، اگر نقصان سے بچنا ہے، اگر تباہی و بربادی سے بچنا چاہتے ہیں، وتواصوا بالحق، پھر حق کی دعوت دینی آپ کے اوپر لازم ہے، وتواصوا بالصبر، اور آخری کام کہ پھر جب آپ دین پہ چلیں گے تو پھر مشکلات بھی آئیں گے، پھر اس کے اوپر آپ نے صبر کرنا ہے۔ تو یہ 4 کام کر لیں گے تو وہ خسارے سے بچیں گے، اگر یہ 4 کاموں میں سے ایک بھی کم ہے پھر خسارے سے بچ سکتے۔ یہ تو تھا اس کا مختصر ترجمہ۔